اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پریویس ایپیسوڈ میں ذکر ہوا کہ حضرت باغ حسین کمال صاحب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تمام قرآن پاک کی نسبت عطا کی بلکہ درود پاک کی بھی نسبت عطا کی، اور حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس فقیر کی طرف سے ہر کسی کو اس درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اجازت دی جاتی ہے۔ اپنی ہمت کے مطابق روزانہ معمول اختیار کر لیا جائے۔ پریویس ایپیسوڈ میں میرے اچھے سامعین یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تمہارا یہ درود بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہے کہ تمہاری نسبت اور اجازت والے کو ایک بار پڑھنے پر بے حساب اجر سے نوازا جائے گا۔ میرے اچھے سامعین، پیج 92 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حال سفر میں حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ مزید کیا لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، رمضان شریف 1978 میں اعتکاف کے دوران ایک رات کو درود شریف کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اگلے سال یکم رمضان شریف کو میرا 1 کروڑ درود شریف پورا ہو چکا تھا۔ میری مسرت و انبساط کا عجیب عالم تھا، میری مراد بر آئی تھی، میرے لیے یہ عید کا دن تھا۔ میری اس عید میں جیسے کائنات شریک ہو۔ میرا ذوق و شوق اور عزم و حوصلہ بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ میرے دن، میری راتیں درود شریف کے لیے وقف ہو کر رہ گئیں۔ میں اپنا ریکارڈ توڑتا اور قائم کرتا رہا۔ پھر یہ سلسلہ دراز تر ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ 19 فروری 1987 کو 37 کروڑ تمام ہوا۔ اب کم از کم 2.25 لاکھ روزانہ کا معمول ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دیجیے۔ آغاز سفر سے ہی میرا معمول تھا کہ دن بھر اور رات کو جتنا درود شریف پڑھتا، سوتے وقت صرف 10,000 بچا کر باقی تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے طفیل امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد مبارکہ رضی اللہ عنہم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ، اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں سے جن کے نام یاد تھے کو بالخصوص نام لے لے کر، اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کو بالعموم ایصال ثواب کرتے تھا۔ گرمی ہو، سردی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، میرا معمول جاری رہا، بلا ناغہ جاری رہا اور ہمیشہ جاری رہا۔ ایک روز حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حسب معمول حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خلافت نامہ عطا فرمایا، جس پر ان کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ثبت تھے۔ فرمایا، تمہیں اکابر بانیان سلاسل نے مشترکہ طور پر خلافت نامے سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں دربار اقدس سے مزید ہدایات کا انتظار کرو۔ چند روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام شامل ہیں،
اور سرزمین پنجاب میں آسودہ جن انبیاء کرام علیہم السلام سے تمہارا تعارف کرا دیا گیا ہے، ان سب کی خدمت میں نماز فجر کے بعد روزانہ حاضری دیا کرو۔ سو تعمیل ارشاد کی گئی۔ مسلسل کئی دن ان نفوس قدسیہ کے درباروں میں شرف باریابی نصیب ہوتا رہا۔ خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پورا 1 ماہ حاضری ہوتی رہی۔ اس حاضری سے مقصود ان کی توجہ دلانا تھا، حتیٰ کہ ایک دن بالکل غیر متوقع طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے اسناد اور انعامات میرے پاس، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تابعینوں تبع تابعین کی طرف سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع ہیں۔ یہ سب وصول کر لو۔ سال ہا سال سے چونکہ تمہاری طرف سے کروڑوں درود کا گراں قدر تحفہ انہیں موصول ہوتا رہا ہے، اس لیے سورہ رحمان کی آیت 60 کے مطابق کہ احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کیا ہے کے تحت ان تمام نے تمہیں اپنی نسبتیں، اسناد اور انعامات عطا کیے ہیں۔ جس غیر معمولی انداز میں تمہیں اویسی طریقے پر کثیر تعداد میں نسبتوں اور اسناد خلافت و انعامات سے نوازا گیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب تم اپنی خلافت کا اعلان کر کے ظاہری طور پر بھی رشد و تلقین کا سلسلہ چلاؤ۔ تمام نسبتیں ضم کر کے تمہارے نام سے تصوف و سلوک کا ایک نیا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ تمہاری خانقاہ کا نام دارالفیضان رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ظاہری اور باطنی فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پہلی اور آخری آرزو تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ جب لوگ میرے پاس آنا شروع ہو جائیں گے تو مجھے ذکر اور مراقبات سمجھانے اور توجہ وغیرہ دینے کے لیے خاصا وقت نکالنا پڑے گا۔ اس طرح میرا درود شریف کا شغل متاثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے دونوں کام انشاءاللہ تعالی خوش اسلوبی سے طے پاتے رہیں گے۔ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، میں خود ذاتی طور پر تمہارے سلسلے کی نگرانی کروں گا، اور صبح و شام ذکر کے دوران تمہارے حلقہ ذکر کو توجہ دیا کروں گا۔ میری اور میرے ساتھیوں کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر مع خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ہمراہ میرے حلقہ ذکر میں تشریف ارزانی فرما کر توجہ سے نوازتے رہے، اور ہمیں بالائی منازل میں بھی ان نفوس قدسیہ کے ساتھ سیر روحانی کی سعادت نصیب ہوتی رہی ہے۔ صاحب کشف ساتھی متعدد مرتبہ اس روح پرور اور جان نواز منظر کے مشاہدے سے مشرف ہوئے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ظاہری طور پر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے خلافت نامہ عطا نہیں کیا تھا، اب میرے اس دعوے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے مجھے خلافت سے نوازا اور تلقین و ارشاد کا حکم صادر فرمایا گیا ہے، کون اعتبار کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اتنی قوی اور ظاہراً نشانیاں دی جائیں گی کہ مقدر والے لوگ اس پر یقین کر لیں گے اور تم سے فیض یاب ہوں گے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ میں نے پرانے ساتھیوں پروفیسر محمد محفوظ اور نجیب احمد کو جو ہی بتایا تو بلا تعامل دونوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ چند ماہ میں ہی خاصی تعداد میں لوگ حلقہ ذکر میں شامل ہونے لگے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ذکر کا نور پھیل رہا ہے۔ متعدد حضرات کو صرف
چند ہفتوں میں کعبہ شریف، روضہ اطہر، دربار اقدس اور عرش عظیم کی منازل میں گرم پروازی کی سعادت حاصل ہو گئی، اور انہوں نے یہ مقامات مقدسہ مشاہدہ کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزانہ صبح و شام اس نعمت سے بہرہ ہیں۔ چند دنوں میں ہی نوجوانوں کی کایا پلٹ گئی، انہوں نے چہروں کو داڑھی کی سنت سے مزین کر لیا، ان کی شخصیت میں ایک متانت سی آ گئی، لہو و لعب کی بجائے اب ان کے ہاتھوں میں تسبیح دکھائی دینے لگی، خرافات کی بجائے درود شریف ورد زبان رہنے لگا۔ میرے محترم سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پیج 96 سے کل آغاز کریں گے، جن میں حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے ان انعامات کا ذکر ہوگا جو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختلف انبیاء، مختلف فرشتوں اور مختلف صحابہ، مختلف اولیاء اللہ سے موصول ہوئے۔ سنتے رہیے حال سفر از فرش تا عرش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔